ایک منٹ کی قدر و قیمت۔ اب میں آپ کو کئی مثالوں کے ذریعے وقت کی قدر پر مقام معرفت پانے کی کئی صورتیں عرض کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں ایک ایک منٹ کی کتنی قدر و قیمت ہے اور واقعی سلوک اللہ کی محبت کے راستہ میں کامیابی کے لیے وقت کے صحیح استعمال کی بہت ضرورت ہے۔ نمبر 1، اللہ کی تلاش میں نکلنے والا شخص ایک منٹ میں خلوص بھرا سجدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، صرف ایک منٹ میں قرآن کریم کا ایک صفحہ تلاوت کر کے لاکھوں نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 3، اللہ کریم کا ذکر کرنے والا شخص ایک منٹ میں 60 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لے سکتا ہے اور مختلف تسبیحات پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 4، صرف ایک منٹ میں کم از کم 10 دینی مسائل سیکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 5، صرف ایک منٹ میں اللہ والوں کی صحبت دل کی دنیا بدل سکتی ہے۔ نمبر 6، خوف خداوندی سے نکلنے والا آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، تو ایک منٹ میں کس قدر آنسو بہا کر اللہ کی رضا اور دوزخ سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، درود شریف پڑھنے والا ایک منٹ میں تقریباً 50 مرتبہ مختصر درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 8، بڑے سے بڑا گناہ گار شخص ایک منٹ میں نہ صرف توبہ کر سکتا ہے بلکہ اپنے روٹھے رب کو منا کر خاص معرفت کی چوٹی پر پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 9، ماں باپ کا سخت نافرمان ایک منٹ میں ہی ان کے قدم بوسی کر کے خود کو فرما برداروں میں شامل کر سکتا ہے۔ نمبر 10، والدین کا فرما بردار اپنے والد یا والدہ میں سے کسی ایک کی طرف محبت کی نظر ڈال کر ایک منٹ میں مقبول حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 11، 100 سال کا بوڑھا کافر صرف ایک منٹ میں کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 12، خدا نخواستہ کسی کفر کا کلمہ کہنے پر ایک منٹ سے پہلے آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 13، پوری زندگی میں ہر منٹ زندگی کا قیمتی حصہ ہے، نہ جانے کون سا منٹ ہمیں اس درفانی سے آخرت کی طرف، پہلی منزل قبر کی طرف منتقل کر دے۔ یاد رکھیے، زندگی کا ہر منٹ قیمتی ہے جو ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، اس لیے بہترین سالک وہ ہے جو اپنے ہر لمحے پر نگرانی کرتا رہے۔ یہ جو فرمایا جاتا ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والے لوگ بہت جلدی ترقی کرتے ہیں، یہ بالکل سچی حقیقت ہے۔ اگر آپ محاسبہ کی حقیقت جاننا چاہیں تو وہ بھی وقت کی صحیح قدردانی ہی کا نام ہے۔ وقت کو ضائع کرنا نقصان ہی نقصان۔ ایک بادشاہ نے اپنے ملک میں اعلان کروایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہوا پایا جائے گا، دیندار قاضی سے پوچھ کر اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اعلان کا سننا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے بھاگنے لگے کہ کہیں جھوٹ کے الزام میں پکڑے نہ جائیں۔ بادشاہ اور وزیر دونوں بھیس بدل کر شہر میں گھومنے لگے۔ ایک تاجر کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو رک کر اس سے گپ شپ شروع کی۔ بادشاہ نے تاجر سے پوچھا، آپ کی عمر کیا ہے؟ تاجر نے جواب دیا، 20 سال۔ آپ کے پاس دولت کتنی ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ تاجر نے کہا، 70,000۔ آپ کے لڑکے کتنے ہیں؟ بادشاہ نے 3 سوال کیے۔ تاجر نے کہا، 1۔ بادشاہ اور وزیر نے واپس آ کر دفتر میں ریکارڈ دیکھا تو تاجر کے جواب کو غلط پایا اور تاجر کو طلب کر لیا۔ آپ نے تینوں جوابات دیے ہیں، لہٰذا اعلان کے مطابق تمہیں سزا دی جائے گی۔ تاجر بولا، پہلے میری غلطی تو ثابت کیجیے۔ بادشاہ نے کہا، سرکاری دفتر میں آپ کی عمر 65 سال درج ہے۔ تاجر بولا، جناب میری زندگی کے 20 سال ہی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرے ہیں، اس لیے میں اس کو اپنی عمر سمجھتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا، دولت بھی آپ نے غلط بتائی ہے، آپ کے پاس بے شمار دولت ہے جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ صرف 70,000 ہیں۔ تاجر نے کہا، میں نے 70,000 روپے مسجد کی تعمیر میں خرچ کیے ہیں اور اسی کو اپنی دولت سمجھتا ہوں جو آخرت میں میرے کام آئے گی۔ بچوں کے متعلق بھی آپ نے غلط کہا ہے، سرکاری رجسٹر میں آپ کے بچوں کی تعداد 5 ہے جو آپ نے خود درج کرائی ہے۔ تاجر نے جواب دیا، جناب میرے 4 بچے نالائق، بد اخلاق اور آوارہ ہیں، بس ایک اچھے اخلاق و کردار کا ہے، میں اسی کو اپنی اولاد سمجھتا ہوں کہ آخرت کے اعتبار سے انشاءاللہ وہی کام آئے گا۔ بادشاہ تاجر کے جوابات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے تاجر سے کہا، بے شک عمر وہی گننے کے لائق ہے جو اللہ کی اطاعت میں گزرے۔
دولت وہی گننے کے لائق ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوئی ہو، اور وہی اولاد کہلانے کے لائق ہے جس کے اعمال و اخلاق اچھے ہوں۔ اسی طرح آج ہماری زندگی بھی اللہ کی معرفت اور اللہ کے تعلق کے بغیر بالکل ویران ہے۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے اور یہ وقت مرنے سے پہلے تک باقی ہے، لیکن مرنے کے وقت کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ دنیا آخرت کی مثال۔ ہماری زندگی مثل برف کی مانند پگھلتی جا رہی ہے اور ہمیں پھر بھی کچھ مرنے کا خیال نہیں۔ پچھلے ادوار کے نوکر اور غلام بھی کتنے عقل مند اور دانا ہوتے تھے اور کس قدر اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے ایک نوکر کو بلایا اور اسے 3 درہم دے کر کہا کہ جاؤ، 1 درہم یہاں اور وہاں اور دوسرا یہاں نہ وہاں، تیسرا یہاں خرچ کرو۔ نوکر اور درہم لے کر چلا گیا۔ ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی، اس نے 1 درہم وہاں دے دیا۔ آگے گیا تو ایک مداری تماشا دکھا رہا تھا، اس نے 1 درہم وہاں دے دیا اور 1 درہم کے پھل لے آیا۔ واپس آ کر اس نے خلیفہ ہارون رشید کو بتایا کہ 1 درہم اس نے مسجد کی تعمیر میں خرچ کیا جو آپ کو یہاں دنیا اور وہاں آخرت میں کام آئے گا، دوسرا میں نے مداری کو دیا جو آپ کو یہاں نہ وہاں کام آئے گا، تیسرا درہم کہ میں نے پھل لے آیا جو آپ کو یہاں کام آئیں گے۔ خلیفہ ہارون رشید نوکر کی عقل مندی سے بہت خوش ہوئے اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔